أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ایک بڑا اہم موضوع اور انتہائی اہم عنوان حیا ہے. انسانی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے حیا. یہ واقعاً انسانی اوصاف میں سے ہے. وہ اوصاف جو انسان کو انسان بناتے ہیں اور اس کے مرتبے کو بلند سے بلند تر کرتے ہیں اور انسانی شخصیت کی حقیقی اور فطری جمالیات کا حصہ ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے حیا. اخلاقی صفات میں سے ہے. اب وہ دقیقہ سنجیاں ہم اس وقت نہیں کریں گے جس میں کہا گیا ہے کہ حیا انسانی وصف ہے، اخلاقی وصف ہے، یا ایک نفسیاتی کیفیت ہے. اور اخلاقی وصف میں اور نفسیاتی کوائف میں کیا فرق ہے؟ اخلاقی اوصاف اور نفسیاتی کوائف میں جو نازک فرق ہیں وہ بحث یہاں اس وقت ہم نہیں چھیڑیں گے. لیکن حیا نفسیاتی بعض کوائف پر دار و مدار ضرور ہے اس کا، لیکن ہے اخلاقی اوصاف میں سے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جو تعبیر آئی ہے اس حیا کے لیے وہ ہے کہ خلق الاسلام الحیا. اسلام کا جو اخلاق ہے، اسلام کی جو اخلاقی نشانی ہے انسانی ذات و شخصیت میں، وہ حیا ہے. تو انسان کو با حیا ہونا چاہیے، اسی طرح جس طرح با وفا ہونا چاہیے اسی طرح با حیا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے روایات کے مجموعوں میں مختلف حدیثیں ہیں، متعدد حدیثیں ہیں جو کتب امامیہ میں بھی ہیں اور کتب علماء اہل سنت میں بھی ہیں. جیسے ایک مشہور تعبیر ہے کہ الحیاء من الایمان، ایمان کا ایک جز حیا بھی ہے. یا کہا گیا خلق الاسلام الحیا. حیا کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں حیا؟ بعض چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جو بہت عام محسوس ہوتی ہیں، لیکن اسے لفظوں میں بیان کریں تو مشکل آتی ہے کہ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے، کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے تعریف بیان کریں گے، اس کی وضاحت کیسے کریں گے.
تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ انسان خوف ملامت سے انسان کا نفس کسی امر کے انجام دینے سے باز رہے، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے حیا کی، خوف ملامت سے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی مثالیں ظاہری ہیں کہ انسان جیسے کوئی پرخوری کا عادی ہے، بہت کھاتا ہے، لیکن وہ کہیں پر دسترخوان پر ہو اور یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا زیادہ کھا رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خوف ملامت خلق سے بچنے کے لیے اس کا نفس رک جائے اور اس وقت زیادہ نہ کھائے، اور لوگ کہیں بھی کہ جی آپ اور تناول فرمائے اور وہ کہے کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایک مظہر ہے حیا کا، مثلا حیا۔ دوسرے مقامات پر اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ عفت کے بہت سے موارد ہیں جہاں حیا انسان کو کامیاب و سرفراز کرتی ہے۔ یہ صفت ہوتی ہے انسان میں کہ خوف ملامت سے کہ دوسرے کیا کہیں گے، کہیں ہمیں برا نہ کہیں یا برا نہ سمجھیں، اس لیے انسان بعض کاموں کو کرنے سے باز رہتا ہے۔ نفس خود بخود یہ کیفیت نفس کی کیفیت ہوتی ہے، انقباض نفس خوف ملامت سے۔ اب یہاں پر بس ایک چیز ہے کہ جو اس چیز کو اور بلندتر پیمانے تک لے جاتی ہے، نفس کا خوف ملامت خلق سے کسی کام کو انجام دینے سے باز رہنا، یا خوف ملامت خالق سے کسی کام کو انجام دینے سے باز رہنا۔ تو اصل حیا کس سے کی جائے، خلق سے یا خالق سے؟ اسی لیے بہت سے شرعی مسائل میں بھی ایک فقرہ اس کے بالکل برعکس کہا جاتا ہے، یعنی جیسے حدیث کا فقرہ ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، یا خلق الاسلام الحیاء، ایسے ہی یہ فقرہ بھی ضرب المثل ہے تقریباً، لا حیاء فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں ہے۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ تناقض تو نہیں ہے، نہیں تناقض نہیں ہے، یہ اس سے متناقض نہیں ہے اور وہ اس سے متناقض نہیں ہے۔ محل، مورد، مقتضا، مقتضی، اس میں فرق ہے کہ کس جگہ پر آپ خوف ملامت خلق سے حکم خدا پہ عمل سے باز رہیں تو یہاں کہا جائے گا لا حیاء فی الدین۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے اللہ کا حکم نہ مانے، یہاں کہا جائے گا لا حیاء فی الدین، دین میں اس طرح کی حیا نہیں ہے۔ لیکن جو واقعاً ناگفتہ ناگفتنی باتیں ہیں، ناکردنی باتیں ہیں، جو باتیں نہیں کی جانی چاہیے، جو باتیں نہیں ہونی چاہیے، جو امور انجام نہیں پانے چاہیے، جو باتیں اور جو الفاظ زبان سے نہیں ادا ہونے چاہیے، مثلا جو انداز انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں سے باز رہے بخاطر خدا، بخوف خدا، خوف ملامت حق، تو وہاں کہا جائے گا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ خدا کے خوف سے بے عفتی کی باتیں نہ کی جائیں۔ اور اس مضمون کو اگر سمجھ لیا ہے آپ نے تو پھر یہ سمجھیں کہ اس چیز کے لیے بہت سی تعبیریں آئی ہیں، جس میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ الحیاء خیر کلہ،
حیا خیر ہی خیر ہے. یا الحیاء زینۃ والتقى کرم وخیر المرکب الصبر وانتظار الفرج من اللہ عز وجل. انتظار الفرج من اللہ عز وجل عبادہ، یہ اس کا آخری جز ہے اس حدیث کا. بہرحال اس سلسلے میں جو پہلی عبارت میں نے پڑھی تھی، الحیاء والایمان قرنا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، یہ حدیث، یہ عبارت، یہ تعبیر تقریباً متفق علیہ ہے. علماء اہل سنت میں سے مثلاً حاکم، امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، متقی ہندی نے کنز العمال میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو نقل کیا. علماء امامیہ میں سے شیخ محدثین امامیہ شیخ کلینی نے الکافی میں، ابن شعبہ حرانی نے تحف العقول میں، علامہ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں، اور پھر ان مصادر سے گزر کے اور نہ جانے کتنے اور ثانوی مصادر میں یہ حدیث منتقل ہوتی آئی ہے. تو اس اعتبار سے متفق علیہ کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعاً، حیا اور ایمان دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے، اور دونوں مقرون ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اس کا قرین اور وہ اس کا قرین، یہ صفت اس کے ساتھ، وہ صفت اس کے ساتھ. اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر صفت برطرف ہوگی تو دوسری صفت بھی برطرف ہوگی. اگر حیا نہیں پائی جائے گی تو ایمان بھی نہیں پایا جائے گا، اور اگر ایمان نہیں پایا جائے گا تو حیا بھی نہیں پائی جائے گی. یہ وہ حیا ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جمالیات افعال و کردار و شخصیت انسانی کا سب سے شوخ جو جوہر ہے اور رنگ ہے وہ حیا ہے. حیا ہے ضامن جمالیات حسن بشر، اور اسی لیے یہ حیا، الحیاء من الایمان، خلق الاسلام الحیاء، اصلا اسلام کا اخلاق حیا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو یہ صفت پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ملکہ ہماری طبیعتوں میں، ہماری شخصیتوں میں راسخ ہو جائے کہ ہم خوف ملامت حق سے، بے عفتیوں سے بچیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.